اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بھائی کا سوال ہے کہ عقیدہ جو توحید ہے، جو کہ تمام مذہبی کتابوں میں پایا جاتا ہے، کہ آپ بھی ہندو مت سے یہ ثابت کریں، اور میں نے کافی ریسرچ کے بعد 21 آیات میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی جو ہے وہ ہے رگ وید۔ اس دنیا بنانے والے کے لیے تعریف ہے جو دینے والا مہربان ہے، یہ بیان ہے رگ وید میں، اور یہی بیان قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، پالنے والے کے لیے ہیں جو رحیم ہے۔ اور یہ بات یجروید میں ہم کو ہمارے فائدے کے لیے اسی راستے پر چلا، یہ بات یجروید میں۔ اور رگ وید میں وہ عظیم ایشور زمین آسمان کے کا مالک ہے۔ اتھروا وید پرماتما سب پر یا مخلوق بتاتا ہے۔ آگے جو بیان ہے رگ وید میں، پرماتما ایک ہے، وہ خیرات کرنے والے آدمی کو رزق دیتا ہے۔ دوسری جگہ رگ وید میں ہے کہ پرماتما کھاتا نہیں ہے، دوسروں کو کھلانے کا انتظام کرتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ یجروید میں ہے کہ اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں، اس کی کوئی پکچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اگلی بات جو ہے وہ رگ وید میں ہے، سب سمتیں اسی کی ہیں۔ آیت نمبر 9 رگ وید میں، دنیا کا خالق مشرق مغرب اور اوپر نیچے سب جگہ موجود ہے۔ ایک اور جگہ رگ وید میں ہے، وہ ہم سے قریب ترین ہمارا محافظ ہے۔ وہ جو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں ان میں تیسرا ایشور سب کچھ جانتا ہے، یہ بات اتھروا وید میں ہے۔ اتھروا وید میں ایک اور ہے، جو زمین آسمان میں یا اس کے اوپر ہے اسے ایشور دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ رگ وید میں ہے، کل جانداروں کے اوپر قدرت رکھنے والے خدا نے دن اور رات کا سلسلہ قائم کیا۔ آیت نمبر 14 میں ہے، یہ بات رگ وید میں، نہ زمین اور آسمان اس خدا کے محیط ہونے کی حد کو پا سکتے ہیں، یہ بات رگ وید میں ہے۔ رگ وید میں اور ایک جگہ ہے، آیت نمبر 15، خالق نے سورج اور چاند کی مثل سابق خلقوں کے رچا، یعنی کہ بنایا۔ آگے بات رگ وید میں ہے، آیت نمبر 16، قابل پرستش زمین آسمان کو سچے راستے پر چلانے والے پرمیشور سے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کرو۔ اتھروا وید میں ہے، آیت نمبر 18 17، خدا در حقیقت بہت بڑا ہے۔ اتھروا آگے جو ہے آیت نمبر 18، خدا کے قوانین کوئی نہیں بدل سکتا، یہ بات بھی اتھروا وید میں ہے۔ آیت نمبر 19، خدا نے حق کو باطل سے جدا کر کے حکم دیا، اے لوگو حق پر ایمان لاؤ، یہ بات یجروید میں ہے۔ آیت نمبر 20 رگ وید میں ہے، اے پرمیشور تو سب سے اول ہے اور سب سے زیادہ عالم۔ اگلی بات جو ہے یہ رگ وید میں ہے، آیت نمبر 21 اور آخری، اے لازوال قدر مطلق تو اس قدر بیش قیمت ہے، میں تجھے کسی قیمت پر نہ چھوڑوں، نہ ہزاروں کے لیے، نہ اربوں کے لیے، اور نہ سینکڑوں دنیاوی نعمتوں کے لیے، یہ بات رگ وید میں موجود ہے۔ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ سوال ہے ایک بھائی کا کہ یہ جو دعویٰ ہے ہندوؤں کا کہ ہماری جو وید ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے، تو کیا ان کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ میں اتنے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف 4 کتابوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اور بھی بہت سے کتابیں صحیفے نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کچھ یوں کیا ہے قرآن میں۔ اور وہ کہتے ہیں، یہ بات سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی غیر معمولی ثبوت کیوں نہیں لاتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس صحف اولیاء میں جو کچھ بھی ہے اس کی شکل میں ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 133 میں ہے۔ اور سورۃ شعراء میں ہے، بے شک زبر
الاولین میں یہ قرآن ہے. زبر الاولین زبر سے کہ میں نے یہ کہ بکھرے ہوئے اوراق، اور اولین سے مراد ہے جو سب سے پہلے. اولین کا مطلب سب سے پہلے بکھرے ہوئے اوراق، یعنی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام پر سب پر جو صحیفے نازل ہوئے، یہ زبر الاولین ان کی بات ہو رہی ہے. جسے ان اوراق کو میرا دعویٰ ہے کہ جو جتنے صحیفے تھے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ ٹوٹل بنتے ہیں 82 صحیفے جو ہندوؤں کے پاس موجود ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خدائی کی طرف سے ہے. میرا ماننا بھی ہے ہو سکتا ہے وہی صحیفے ہوں. اس کے بارے میں آگے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، جسے ہندو آدھ گیان یا آدھ گرنتھ کہتے ہیں. مطلب قدیم اولین بکھرے ہوئے اوراق. آگے یہ بات ہے ایک سورۃ نحل آیت نمبر 43 اور 44 میں ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد رجال رسول بنا کر بھیجے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے مرد رجال ہی رسول بنا کر بھیجے تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے. اگر تم کو معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں، وہ پہلے صحیفے ہیں. ہم نے ان کو بینات اور زبر کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ ان پر کیا اترا تھا، تاکہ وہ غور فکر کر سکیں. بینات سے مراد وہ بیان، وہ واقعات ہیں جو ہم سے پہلے ہوئے ہیں، اور زبر سے مراد متشابہات اور تمثیلی انداز میں بیان کیے گئے واقعات. مثال کے طور پر جو ان میں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں یا اس طرح کا جو ذکر ویدوں میں ہے، انجیل میں ہے اور دیگر جو صحیفوں میں موجود ہے، تو اس میں وہ ملتے جلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان کے جو قرآن میں حکم ہوا ہے تو ان کے پہلے جو صحیفے ہیں ان میں بھی یہی حکم ہوا ہے. وہ خود اپنی پہلے کتابوں سے چیک کریں پھر اس پہ بات کریں. آئیے حدیث کا جائزہ لیتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث میں ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کل کتنے صحیفے اترے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹوٹل 104 صحیفے اترے. 50 صحیفے جو حضرت شیش علیہ السلام، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام اور 2 حضرت نوح علیہ السلام، یہ بنتے ہیں 82. یہ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ جو 82 ہیں یہ ہمارے پاس ویدوں کی شکل میں موجود ہیں، جو پہلے صحائف. تیسری بات یہ اگر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے نسل آگے چلی تھی. ایک روایات میں ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے 40 لوگ، ٹوٹل 80 تھے، لیکن ان میں 40 عورتیں تھیں اور 40 مرد تھے ان کے جو ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی تھے، لیکن ان سے کوئی اولاد بھی نہیں چلی. یہ 3 لوگوں کی اولادیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کی امت بھی تھے. پہلے جو بڑا تھا وہ سام، چھوٹا حام، اور سب سے چھوٹا جو اوریافت. حام جو تھے ان کا جو یہ ہند میں آباد ہوئے. ہند میں آباد ہونے کے بعد ان کو جو علاقہ دیا گیا تھا ہند کا اور حبشہ کا، جو حبشی لوگ ہیں افریقہ کے لوگ، ان کو دیا گیا تھا. یہاں پر کالے لوگ پیدا ہوئے. ان کے بارے میں ایک اور روایات میں بیان کرتا چلوں. روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کشتی میں اپنی بیوی سے صحبت کی تھی، جس سے انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دی تھی کہ تمہاری اولاد کالی ہو، تمہارا نطفہ جو ہے وہ کالا ہو جائے. دوسری روایات میں کہ انہوں نے اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کی پردہ پوشی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ بددعا ملی تھی. اور ہندو کا مطلب بھی جو معنی بھی ہیں وہ بھی کالے کے ہیں، اس لیے ان کی اولاد جو ہے کالی ہے. اس کے بعد یہ 82 صحیفے ان کو جو دعویٰ ہے ہمارے لیے تو سب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر اور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئے، ہمارے لیے سب بھی زبر الاولین ہیں. آئیے آگے جائز لیتے ہیں. یہ ٹوٹل 82 جو میں نے بتایا آپ کو. 50 صحیفے جو حضرت شیش علیہ السلام، 30 جو حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بنے 80، اور 2 حضرت نوح علیہ السلام پر، ٹوٹل 82 جن کا دعویٰ ہندو لوگ کرتے ہیں. اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ٹوٹل 92 ہو گئے. اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 102،
اور 2 حضرت داؤد علیہ السلام پر، ٹوٹل 104، کل 104۔ بعض روایات میں کہ 10 صحیفے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اور ان میں 40 متفرق اوراق بھی موجود تھے۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے، حدیث میں ان کی کوئی تفصیل نہیں ہمیں ملتی۔ پہلے 82 صحیفے جو طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سام، حام اور یافت اور ان کی اولادوں کے جو نبی تھے، تمام صحیفے ان کی اولادوں کو منتقل ہوئے، جو بعد میں ہند میں آباد ہوئی، اور سب صحیفے تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اترنے والے 40 اوراق بھی انہیں میں موجود ہیں۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو وید ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہو، لیکن ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لیکن ان کے اندر جو توحید ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر وہ اللہ کا کلام بھی ہے تب بھی ایک وہ مقرر وقت کے لیے تھا، ایک اس اور دور کے لیے تھا، لیکن اب وہ دور بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ انبیاء کا جو نسب چلا تھا وہ بھی قانون ختم ہو چکا ہے۔ اب مستقل ہمارا نبی آخر زمان، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا یہ قانون چلتا ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ہندوؤں کو، کرسچنوں کو، سب لوگوں کو۔ اگر کسی کا کوئی سوال بھی ہے وہ کمنٹ میں کر سکتا ہے، ہم ان کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ والحمدللہ۔